ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نینو ولاگس۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے، ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں ملتان کے، ان پر کرنے جا رہے ہیں ہم۔ ان کے مزار پر آج ہم حاضری دیں گے اور فاتحہ خوانی بھی کریں گے۔ ان کا نام حافظ محمد جمال ملتانی ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے حافظ کا سون الوا، وہ انہی سے ریلیٹڈ ہے، انہی کے نام سے منسوب ہے پڑا۔ تو وہ بہت بڑے صوفی اور بزرگ گزرے ہیں یہاں پہ۔ تو چلیے بنا دیری کے ہم چلتے ہیں ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو ان کے مزار کی زیارت بھی کراتے ہیں۔ ملتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد ان کے مزار پر۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اور میرے ساتھ میرا دوست راجہ تھا، جو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے، ہم ان کے مزار پر پہنچ چکے تھے۔ ان کے مزار کے باہر مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہی ایک بڑی سی حویلی ہے، اسے پارکنگ کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں لوگ، اکثر دور سے آتے ہیں تو وہ یہاں پہ رہائش وغیرہ بھی، کیمپ وغیرہ لگا کر بھی رہ سکتے ہیں۔ تو ہم نے جوتے اتارے اور ہم دربار کے اندر کی طرف چل پڑے۔ دربار کے باہر ایک بہت بڑا قبرستان بھی بنا ہوا ہے، ایسے سمجھے کہ ایک قبرستان بھی مزار کے ساتھ ان کے اٹیچ ہے پڑا۔ اس کے ساتھ بھی ایک اوپننگ کافی بڑی پڑی ہے، یہاں پہ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کمرے بنے ہوئے ہیں کافی سارے لوگوں کی رہائش رکھنے کے لیے، جو پیر صاحب رہتے ہیں یا ان کے مرید وغیرہ کافی آتے ہیں دور سے، تو وہ بھی ان کمروں کے اندر رہائش رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ایک نظر قبرستان کی طرف گھمائی اور اس کے بعد ہم مزار کی طرف چل پڑے، کیونکہ ہمیں مزار پر جانا تھا زیارت کے لیے۔ تو ہم مزار جو ہے اس کا راستہ بالکل ساتھ ہی تھا، تو ہم مزار کی طرف آگے چل پڑے۔ مزار کے باہر ایک چندے کا باکس بہت بڑا رکھا ہوا تھا، ماشاءاللہ سے بھی کافی بھرا ہوا تھا۔ مزار کے اندر انٹر ہوتی ایک برآمدہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر بھی قبریں ہیں، 4 سے 5 قبریں اس سائڈ پہ ہیں، 3 سے 4 قبریں دوسری سائڈ پہ ہیں بڑی۔ اس کے آگے جو ہے وہ ہے مزار کا مین گیٹ بنا ہوا ہے۔ مزار کا جو مین گیٹ ہے وہ شیشے کا کام کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ٹائلز، بہت نیلی ٹائلز یہاں پہ لگی ہوئی ہیں، جیسے پچھلے مزار کے اوپر تھی۔ دروازہ بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے انہوں نے، آگے جو ہے ان کا مزار ہے یہاں پہ۔ اس مزار پر بھی کافی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، یہاں تو مزار کے اندر کام چل رہا تھا، اوپر شیشے کا کام ہو رہا تھا، لوگ کافی دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پہ زیارت کے لیے، فاتحہ خوانی بھی کر رہے تھے۔ مزار کی چھت کا جو ڈیزائن تھا وہ بہت ہی عمدہ قسم کا بنایا جا رہا تھا، اس کے اندر نیلے کلر کا جو شیشہ استعمال کیا جا رہا تھا، اس کے اندر لکڑی کا استعمال بھی کیا جا رہا تھا۔ ابھی کافی زیادہ کنسٹرکشن کا کام جو ہے اس کے اندر چل رہا تھا۔ یہ وہ کمرے ہیں جن کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہاں لوگ رہائش کے لیے یوز کرتے ہیں ان کمروں کو۔ اس کے ساتھ سامنے قبرستان بنا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں، بہت بڑی بڑی قبریں ہیں، آگے بھی ہیں اپنی۔ مزار کے چاروں طرف جو ہے وہ قبرستان سے گھرا ہوا مزار ہے یہ۔ اس مزار کے دوسری سائڈ پہ نماز کے لیے بہت بڑی جگہ بنائی گئی تھی، جس کی چھت جو ہے وہ لکڑیوں سے بنائی ہوئی تھی، اور یہ بہت عمدہ قسم کی لکڑی اور پرانی لکڑی یوز کی ہوئی تھی یہاں پہ۔ اس کے جو پلر تھے وہ بھی لکڑی کے بنے ہوئے تھے زیادہ تر، تو نماز کے لیے الگ سے جگہ بنائی گئی تھی، مزار کے اندر نماز کے لیے جگہ نہیں بنائی گئی تھی۔ یہ ہے وہ باہر برآمدے کی چھت ہے، جس کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں، جس کے نیچے نمازی نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کافی پرانی لکڑی استعمال کی تھی اور کافی ڈیزائن کے ساتھ، اس کے اندر ٹائل وغیرہ بالکل یوز نہیں کی تھی، سارا لکڑی کا ہی کام تھا۔ یہ آگے سجادہ نشین ہفتم تھے، ان کی قبر مبارک تھی یہاں پہ مزار کے باہر۔ مزار کی ایک خوبصورت چیز یہ تھی کہ یہاں پہ مزار کے اندر جہاں پہ قبر مبارک ہے وہاں پہ عورتوں کا جانا منع ہے۔ مزار کے دو طرف جو ہے وہ لیڈیز کے لیے الگ الگ جگہ بنائی گئی تھی، جہاں پہ وہ نماز بھی ادا کر سکتی تھیں اور جالیوں کے اندر سے دیکھ کے زیارت بھی کر سکتے تھے۔ یہ مزار کی باہر کی لک ہے جو حویلی کے اندر سے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں۔ مزار کا جو گنبد ہے بہت خوبصورت عمدہ قسم کا بنایا گیا۔ آج کا ولاگ اتنا ہی تھا، تو چینل کو سبسکرائب اور فالو لازمی کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس